میں اپنی جگہ پیچوتاب کھا کر رہ گیا۔ ٹی وی پر نظر آنے والے مناظر ہولناک اور ابھرنے والی آوازیں لرزہ خیز تھی۔ جس تہخانے میں یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا تھا وہاں ویڈیو کیمرے نصب تھے اور شیخ قاسم دور بیٹھ کر بھی ہماری ہر حرکت نوٹ کرتا رہا تھا۔ بہرحال یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی کہ ان شیطانی مناظر کو باقاعدہ ریکارڈ بھی کیا گیا ہوگا۔ فلم جیسے اچانک شروع ہوئی تھی ایسے ہی ایک دم ختم ہو گئی۔ شنکر نے ریموٹ ایک طرف پھینکا، پستول کو بڑے اسٹائلش انداز میں انگلی کے گرد گھمایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ نفرت اور اندرونی غیظ و غضب کی زیادتی سے بگڑا ہوا تھا۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد وہ باہر چلا گیا۔ 10-15 منٹ میں نے بے حد کرب کے عالم میں گزارے۔ مجھے خود پر بھی طیش آ رہا تھا۔ شاید اپنے بارے میں میرا یہ تجزیہ درست تھا کہ شنکر کے مقابل میں غیر محسوس طور پر میں اعصاب زدگی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ دیکھا جاتا تو سرونٹ کوارٹر کے صحن میں داخل ہو کر میں نے فاش غلطی کی تھی اور اس غلطی کے نتیجے میں شنکر مجھے گن پوائنٹ پر رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اچانک لرزہ خیز نسوانی چیخوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ ایک سے زائد عورتیں تھیں جو ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھیں۔ پھر ان چیخوں کے ساتھ ساتھ مردانہ گھن گرج بھی سنائی تھی۔ کوہرام سا مچا ہوا تھا، مگر یہ کوہرام اس بنگلے کے اندر ہی گونج کر ختم ہو رہا تھا اور بفرض محال یہ آوازیں باہر جاتی ہوئی تو اس ویرانے میں نہ سننے والا کون تھا؟ عمارت کے ارد گرد درجنوں ایکڑ اراضی پر صرف باغات اور جھاڑ جھنکار تھا۔ ابوظہبی کی سخت گیر پولیس اور امارات کا بے لچک قانون اس چار دیواری سے بہت دور تھا۔ یوں لگتا تھا کہ شنکر کے کارندے خواتین والے کمرے میں گھسے ہوئے ہیں اور کسی بات پر تکرار کر رہے ہیں۔ آوازیں دائیں جانب سے آ رہی تھیں۔ اس طرف ایک کشادہ کھڑکی تھی، تاہم کھڑکی کے پٹ بند تھے اور چٹخانیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے ٹانگوں سے ایک میز دھکیل کر کھڑکی کے پاس کی اور پھر اس پر چڑھ کر دانتوں کی مدد سے ایک کھڑکی کی چٹخانی گرائی۔ باہر کی طرف آہنی جالی اور گرل تھی۔ یہ رکاوٹیں ایسی نہیں تھی کہ میری نظر آر پار نہ جا سکتی۔ میری نظر آر پار گئی اور میں نے جو کچھ دیکھا وہ بے حد تشویشناک تھا۔ کامن روم کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آیا۔ یہی کمرہ تھا جہاں خواتین کو بند کیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ شنکر اپنے مسلح کارندے کے ساتھ کامن روم میں موجود تھا اور خواتین سے گالم گلوچ کر رہا تھا۔ ادھیڑ عمر باورچن اور سلطانہ تیز آواز میں بول رہی تھی۔ سلطانہ زیادہ بپھری ہوئی تھی اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ شنکر مسلسل نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے سلطانہ کو ہاتھ سے دھکیل کر پیچھے کیا اور باہر نکل کر دروازے کو لاک کر دیا۔ سلطانہ اور باورچن دروازہ پیٹتی رہ گئیں۔ غزالہ اور ملازمہ راہین بھی سراپا احتجاج نظر آ رہی تھی۔ سلطانہ کی بچی لالا گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ شنکر کو کامن روم سے باہر نکلتے دیکھ کر میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور میز سے نیچے اتر آیا۔ شنکر کے جانے کے بعد خواتین کی احتجاجی آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ میں قریباً 24 گھنٹے بھوکا پیاسا اس کمرے میں بند رہا۔ کف لاک ناقابل شکست تھا اور کافی تنگ بھی تھا۔ میری ایک کلائی مسلسل رگڑ سے چھل گئی تھی۔ اس لاک سے الجھنا یا الجھنے کے بارے میں سوچنا لا حاصل تھا۔ رات 8 بجے کے لگ بھگ کمرے کا دروازہ کھلا اور شنکر کے سیاہ فام مسلح کارندے نے سلطانہ کو ایک ٹرے کے ساتھ اندر دھکیل دیا۔ سلطانہ اندر آ گئی تو دروازہ پھر سے لاک کر دیا گیا۔ ٹرے میں ابلے ہوئے چاول، گوشت کا سالن اور کوئی نامعلوم ترکاری تھی۔ سلطانہ میرے قریب بیٹھ گئی اور لقمے بنا بنا کر کھلانے لگی۔ وہ بے حد غمزدہ تھی۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ شاہ جہاں صاحب، آخر وہی ہوا نا جس کا خطرہ تھا۔ آپ کا دشمن چال چل گیا۔ گھبراؤ نہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل کیا بات ہوئی تھی؟ شنکر نے اپنے ساتھی کو کمرے کی اور ہماری تلاشی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم نے کہا کہ کمرے کی تلاشی تم لے سکتے ہو، لیکن ہماری تلاشی تم کیسے لے سکتے ہو؟ باورچن انیسا نے اس شخص کو دھکیل کر باہر نکالنا چاہا تو وہ بھڑک اٹھا اور شنکر کو بلا لایا۔ شنکر بھی بہت بدتمیزی سے بولا، تاہم اس نے تلاشی پر اصرار نہیں کیا۔ میں نے کل دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کے باوجود بھوک نام کو نہیں تھی۔ سلطانہ کے اصرار پر میں نے چند لقمے لیے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بدبخت شنکر یہاں کیسے پہنچا۔ جمیلہ نور صاحبہ کے اس ٹھکانے کا علم شاید ہی کسی اور کو ہو۔ جمیلہ نور کو تو تھا نا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شنکر کو یہاں بلانے والی اور ہمیں اس کے جال میں پھنسانے والی جمیلہ نور ہی ہے۔ اس نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ سلطانہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دھیمے لہجے اور مختصر الفاظ میں سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اب اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ کل روانگی سے قبل جمیلہ نور نے مجھ سے رائفل واپس کیوں لے لی تھی۔
اب کیا ہوگا؟ گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت ظالم ہیں یہ لوگ، شاید آپ کو پتہ چل ہی گیا ہو، انہوں نے دونوں گارڈز کو جان سے مار ڈالا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں ہے شاہ جہاں صاحب، اس زندگی میں رکھا ہی گیا جس کی میں فکر کرتی پھروں، لیکن اپنی بچی کے لیے میں بہت پریشان ہوں۔ پتہ نہیں یہ اولاد بھی کیا چیز ہوتی ہے۔ سوچتی ہوں اگر مجھے کچھ ہوگا تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو خود سے پانی بھی نہیں پی سکتی۔ میں سلطانہ سے تسلی تشفی کی باتیں کرنے لگا۔ آپ ان سب میں حوصلے والی ہیں، اگر آپ ہمت ہار جائیں گی تو ان کی ڈھارس بندھانے والا کون ہوگا؟ مجھے تو اب ایک اور بھی شک پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں ملازمہ لڑکی زبیدہ نے خودکشی نہ کی ہو، بلکہ جمیلہ نور نے اسے مارا ہو۔ مجھے 90% یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے، وہ لڑکی کسی طرح جمیلہ کی سازش سے آگاہ ہو گئی ہوگی۔ اسی دوران دروازے پر کھٹ پٹ ہوئی۔ شنکر کا غلیظ صورت کارندہ اقتدار مونچھوں کو بل دیتا ہوا اندر آیا۔ اے بھوجن کرا دیا تو اٹھ جا، یہاں بیٹھ کر مالا سنا کی طرح آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اشارے پر سلطانہ نے برتن سمیٹے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ قریباً 1 گھنٹہ خیریت سے گزرا، پھر ایک دم چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں کل رات والی آوازوں سے مشابہ تھیں، بلکہ ان میں کل سے بھی زیادہ شدت تھی۔ یکایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ کامن روم میں عورتیں حلق کی پوری قوت سے چیخ رہی تھیں اور مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔ ان میں باورچن انیسہ کی آواز بھی شامل تھی۔ میں نے کل ہی کی طرح میز کھسکا کر کھڑکی کے قریب کی اور دانتوں کی مدد سے ایک پٹ کھول لیا۔ کامن روم میں بھی میرے کمرے کی طرح ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ آج جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت ہولناک تھا۔ شنکر کا کارندہ کامن روم میں موجود تھا۔ اس نے غزالہ کا بازو تھام رکھا تھا اور اسے دروازے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ غزالہ شدید مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی قمیض بازو سے پھٹ گئی تھی، دوپٹہ گر گیا تھا اور بال بکھر گئے تھے۔ شنکر بھی کمرے میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ پسٹل تھا اور انگلی لبلبی پر تھی۔ سلطانہ اور ادھیڑ عمر باورچن انیسہ غزالہ کو کارندے کی گرفت سے چھڑانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ راہین بھی ان کوششوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطانہ کی مزاحمت سب سے زیادہ شدید تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے غزالہ کو تھام رکھا تھا اور کسی صورت اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ کبھی وہ التجائیہ لہجہ اختیار کر لیتی، کبھی جارحانہ لہجہ اپناتی۔ یہ قیامت خیز منظر کسی کے دل و دماغ کو بھی جھنجھوڑ سکتا تھا۔ میں تو پھر وہ شخص تھا جس نے غزالہ کے سوا زندگی میں کچھ چاہا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے روبرو لہو کا پردہ سا تن گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے فیصلہ کن لمحہ آ گیا ہے۔ غزالہ کو بچانے کے لیے میں اپنی جان دے دوں گا یا شنکر کی جان لے لوں گا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اس زندہ کے اندر سے شنکر کو کیا گزن پہنچا سکتا تھا؟ میں صرف گرج برس سکتا تھا اور غصے سے بے قابو ہو کر شنکر کو سنگین ترین نتائج کی دھمکیاں دے سکتا تھا، اور میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ غیرت کھائے گا، اور جس طرح ایک مرتبہ پہلے وہ مجھ سے 2 ہاتھ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، آج بھی ہو جائے گا۔ لیکن لگتا تھا کہ وہ ماضی سے کافی سبق حاصل کر چکا ہے اور غیرت مندی کے نام پر کوئی رسک لینے کو تیار نہیں۔ میری بلند و بالا اشتعال انگیزی پر اس نے کان نہیں دھرا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سلطانہ اور غزالہ کی مزاحمت جب شدید ہوئی تو شنکر بھی اپنے کارندے کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے غزالہ کا بازو سلطانہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ سلطانہ نے نہیں چھوڑا تو شنکر نے اس سے زور آزمائی کی۔ سلطانہ کی مصری خون نے جوش مارا۔ اس نے بھنا کر ایک تماچا شنکر کے رخسار پر جڑ دیا۔ بھرپور تماچا تھا، آواز دور تک گئی۔ شنکر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی قہرناک نظریں سلطانہ پر جم گئی۔ پھر ایک بھونچال اس کے چہرے پر نمودار ہوا۔ اس نے غزالہ کو تو دھکا دے کر دور پھینکا اور سلطانہ کو اندھا دھند کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ باورچن انیسہ اور غزالہ نے سلطانہ کو بچانے کی کوشش کی تو شنکر نے ان کے پاؤں میں فرش پر فائر کر دیا۔ دھماکے سے در و دیوار گونج اٹھے۔ تینوں عورتیں چیختی ہوئی پیچھے ہٹ گئیں۔ شنکر سلطانہ کو کھینچ کر باہر لے گیا۔ اس کی بچی روتی بلکتی رہ گئی۔ میں نے شنکر کو کئی بار للکارا مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ میری زندگی کی چند غمناک ترین راتوں میں سے ایک رات تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میرا جسم ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر جائے، نہ میرا احساس باقی رہے اور نہ میں یہ سوچ سکوں کہ آج کی رات میں بے بسی کی انتہا کو چھو رہا ہوں۔ میرے لیے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ شنکر جس انداز میں سلطانہ کو کامن روم میں کھینچ کر لے گیا تھا وہ انداز بہت بھیانک اور بہت واضح تھا۔ بالکل یوں لگا تھا جیسے دڑبے میں ایک بے رحم ہاتھ داخل ہوا ہو اور ایک مرغی کو کھینچ کر لے جائے۔ ہاں،
وہ رات میرے لیے بڑی اذیت ناک تھی۔ رہ رہ کر کامن روم کی طرف سے سلطانہ کی بچی کے رونے کی آواز آ جاتی اور پھر ایک سسکی کے ساتھ رات کی تاریکی میں مدغم ہو جاتی۔ رات کتنی بھی طویل ہو، آخر اس کو کٹنا ہی ہوتا ہے۔ وہ رات بھی کٹ گئی۔ میں نے ادکھلی کھڑکی میں سے باہر جھانکا۔ یوں لگا جیسے برآمدے میں پنکھے کے ساتھ کوئی کپڑا سا جھول رہا ہے۔ غور سے دیکھا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ سلطانہ کی لاش تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے ادھڑ چکا تھا۔ چہرے پر تشدد کے نشانات تھے۔ دونوں بازو حسرتناک انداز میں فرش کی طرف لٹک رہے تھے۔ لاش کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ یہ دل نشین مسکراہٹ والی وہی عورت تھی جس نے صرف 8-10 گھنٹے پہلے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا تھا، جس کے ساتھ میں نے تسلی تشفی کی باتیں کی تھیں اور جس نے مجھے اپنی گفتگو سے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اب وہ اذیت کا شکار ہو کر مر چکی تھی اور اس موت کو مرنے والی نے آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ اپنی عزیز دوست غزالہ کو بچانے کے لیے وہ شنکر اور غزالہ کے درمیان دیوار بن گئی تھی اور ایثار کی یادگار مثال قائم کی تھی۔ میری آنکھیں خشک تھیں لیکن دل رو رہا تھا۔ آنسوؤں کا ایک بہت بڑا آبشار میرے اندر ہی اندر گر رہا تھا۔ میں سوچتا رہا اور میرے ذہن میں غم و غصے کے آتش فشاں پھٹتے رہے۔ یہ کمرہ میرے لیے آہنی پنجرے سے بڑھ کر مضبوط ثابت ہوا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں میں نے کمرے کا چپا چپا دیکھ لیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز کا 20 مرتبہ میں نے معائنہ کیا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر زور آزمائی کی تھی مگر سب بے سود رہا تھا۔ ایک بار پھر اس سے ملتی جلتی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جو ڈیفنس کے تہہ خانے میں پیش آئی تھی۔ ویسی ہی بے بسی و لاچاری، ویسی ہی سینہ شق کرنے والی اذیت۔ سلطانہ کی موت کا غم ایک قیامت کی طرح میرے سر پر ٹوٹا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس سے بڑی ایک قیامت بہت جلد برپا ہونے والی ہے۔ اب یقیناً غزالہ کی باری تھی۔ آج دن میں یا رات کے آغاز میں کسی بھی وقت غزالہ شنکر کے پنجہ حوث میں جکڑی جا سکتی تھی۔ آج تو سلطانہ بھی اسے بچانے کے لیے موجود نہیں تھی۔ یقینی طور پر غزالہ نے بھی اب تک چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی سلطانہ کی لاش دیکھ لی تھی۔ پتہ نہیں اس پر اور باقی دونوں عورتوں پر یہ منظر دیکھ کر کیا گزری تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں غزالہ اپنی جان لینے کی کوشش نہ کرے۔ موجودہ حالات میں مضبوط سے مضبوط اعصاب کی لڑکی بھی اس انداز میں سوچ سکتی تھی۔ بے چین ہو کر میں نے کھڑکی پوری کھولی اور غزالہ کو آوازیں دینے لگا۔ غزالہ، میری بات سنو۔ غزالہ، کہاں ہو تم؟ کامن روم کے اندر روشنی تھی، لیکن چونکہ دن کا وقت تھا لہٰذا کامن روم کی جالی دار کھڑکیوں سے اندر کا منظر نظر نہیں آتا تھا۔ میری دوسری یا تیسری آواز پر جالی دار کھڑکی کے سامنے ہیولا سا لہرایا اور پھر غزالہ کی صورت دکھائی دینے لگی۔ وہ جالی کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرسوں کی طرح زرد تھا اور آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں غزالہ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اسی دوران تیز چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ سلطانہ کی 4 سالہ بچی لالا تھی۔ وہ جالی سے منہ لگا کر کھڑی ہو گئی تھی اور ماں کی جھولتی ہوئی لاش دیکھ کر دہائی دینے لگی تھی۔ غزالہ نے جلدی سے اس کا رخ پھیرا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اوجھل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ شنکر کے مسلح ساتھی نے کھڑکی کے پٹ مضبوطی سے بند کر دیے۔ کامن روم سے میرا رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ آج مجھے ناشتہ نہیں پہنچایا گیا۔ ناشتے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر سلطانہ کی لاش لٹک رہی تھی۔ ناشتہ کرنا تو دور کی بات، مجھے تو سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت سلطانہ کی لاش برآمدے میں سے ہٹا لی گئی۔ دوپہر 2:30-3 بجے مجھے کھانا پہنچایا گیا۔ کھانا کھلانے کے لیے اس مرتبہ بنگلے کی ملازمہ راہین آئی تھی۔ وہ بری بھلی انگلش بول لیتی تھی۔ شاید شیخ عاصم کے مہمانوں کی میزبانی کر کر کے اسے صلاحیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور لرزتی کانپتی ہوئی بیٹھ گئی۔ شنکر کا غنڈہ صورت ساتھی اقتدار عرف قدری رائفل بدست دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھوک تو نام کو نہیں تھی، تاہم راہین سے باتیں کرنے کی غرض سے میں نے کھانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ میں دھیمے لہجے میں اس سے مختلف سوال پوچھتا رہا۔ وہ مختصر جوابات دیتی رہی۔ اس نے بتایا کہ رات بھر ان میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ لالا کو رات بھر تیز بخار رہا تھا اور وہ ماں کو پکارتی رہی تھی۔ شنکر کے دونوں غنڈے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے رہے تھے۔ بار بار اصرار کے باوجود انہوں نے بچی کو پانی تک نہیں پلایا۔ شنکر کے ساتھی اقتدار نے راہین کو مجھ سے باتیں کرتے دیکھا تو کڑک کر بولا، اے چھوکری، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، بس جلدی سے اپنے یار کو کھانا کھلا اور پھٹ جائے یہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے راہین کو غلیظ گالی بھی دے ڈالی۔ یہ سب کچھ اردو میں کہا گیا تھا لہٰذا راہین کے پلے کچھ نہیں پڑا۔
بہرحال وہ اتنا سمجھ گئی کہ اسے چپ رہنے کو کہا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ اقتدار اسے متوحش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ راہین کے جانے کے بعد اقتدار نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دروازہ بند کر کے میرے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی عمر 35-40 کے درمیان تھی۔ نیم گنجا سر، آنکھوں اور پیشانی کی سلوٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جہاندیدہ شخص ہے۔ اس نے جیب سے نہایت قیمتی برانڈ کا سگریٹ نکالا اور سلگا کر کش لینے لگا۔ اس کے انداز سے آیا تھا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک طویل کش کا دھواں فضا میں چھوڑ کر بولا، شاہ جہان، تو ایک بدقسمت شخص ہے۔ تیری وجہ سے تیرے پورے خاندان پر مصیبتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ اب تیری محبوبہ اور تیری اکلوتی بہن بھی بدترین حالات کا شکار ہیں۔ مجھے 1% بھی امید نہیں کہ تیری محبوبہ کل کا سورج دیکھ سکے گی۔ تو شنکر کا پالتو ہے، امید تو نہیں کہ درست جواب دے گا۔ پھر بھی تجھ سے ہمدردی کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ سچ پوچھتا ہے تو مجھے تم دونوں پر ترس آ رہا ہے، تجھ پر بھی اور شیخ صاحب کی بیوی پر بھی۔ اب تو کہے گا کہ چونکہ تو مسلمان ہے اس لیے تیرے دل میں اپنے مذہب کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، میرے لیے مذہب شذب کوئی چیز نہیں، میں صرف ہندوستانی ہوں اور سیکولر ہوں۔ اگر میں تم پر رحم کھا رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم رحم کے قابل نظر آتے ہو۔ کسی وقت جب تم بمبئی میں مار دھاڑ کیا کرتے تھے نا، ہم تمہارے قصے سنتے تھے۔ اس وقت ہم تمہیں اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اور بہت سے ایسے ہیں جو اب بھی سمجھتے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ بمبئی کا وہ سرپھرا ہیرو آج ابوظہبی کے ایک باغ میں قید ہے۔ اس کی حیثیت اس چوہے کی سی ہے جس کی گردن کڑکی میں پھنسی ہوئی ہے اور دم بے بسی سے ہل رہی ہے۔ وہ کسی بھی لمحے ٹھنڈا ٹھار ہو سکتا ہے۔ ترس کھانے کا شکریہ۔ اس نے دوسرا سگریٹ سلگا کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ دل ایک بار جس کو ہیرو مان لیتا ہے نا، وہ ہیرو ہی رہتا ہے، چاہے اس کا کتنا ہی برا حال کیوں نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں جب میں سوچتا ہوں کہ تجھے شنکر صاحب کے ہاتھوں بری طرح ذلیل و خوار ہو کر مرنا پڑے گا نا، تو دل میں چٹکی سی بھر جاتی ہے۔ سوچتا ہوں کسی طرح تیری بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بول رہا تھا۔ پھر کیا نتیجہ نکلا تمہاری سوچ کا؟ دیکھ شاہ جہان، میں سمجھتا ہوں کہ تو اپنی زندگی کی آخری اور ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ تیرے پاس ایک سنہری موقع ہے خود کو اور غزالہ کو بچانے کا۔ اگر تو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو بے وقوف کہلائے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شنکر صاحب کو تجھ پر بہت غصہ ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر تو ان سے تعاون کرے تو ان کا دل پسیج جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے چھوڑ ہی دیں۔ کس تعاون کی بات کر رہے ہو؟ وہی تعاون جو اس سے پہلے تم نے لاہور میں کیا تھا۔ تم نے شیخ صاحب کی شرط مان لی تھی اور شیخ صاحب کے بھتیجے سے اپنی بہن کے رشتے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے۔ اس وقت صرف اور صرف غزالہ کی وجہ سے سارا کام بگڑ گیا تھا۔ میری معلومات غلط تو نہیں ہے نا؟ شنکر کے پالتو کے منہ سے شفتہ اور شیخ کے بھتیجے کا ذکر سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اقتدار کو کڑی نظروں سے گھورا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شاہ جہان، میں تیری برائی میں نہیں ہوں۔ دشمنیاں دو طریقے سے ہی ختم ہوا کرتی ہیں، یا تو ایک ایک کر کے سارے دشمن مر جائیں، یا پھر مل بیٹھ کر دشمنی ختم کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس پر چل کر تو اپنی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کی زندگی کو محفوظ کر سکتا ہے، اور اگر تو ٹھنڈے دل سے سوچے تو یہ باعزت طریقہ ہے۔ خدا نہ خواستہ تیری عزت پر تو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، تیری بہن کو ایک اونچے گھرانے کی بہو بنایا جا رہا ہے۔ اس کا جیون ساتھی ایک پڑھا لکھا نوجوان شریف لڑکا ہے۔ تیری بہن کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جس کی کوئی بھی لڑکی تمنا کر سکتی ہے۔ یہ تیری بڑی بدقسمتی ہوگی اگر تو اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ ذرا سوچ، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا بھی تو پڑتا ہے۔ اپنے دل پر تھوڑا بہت جبر تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ میرے ہاتھ کھلے ہوتے یا اقتدار کے ہاتھ میں اسلحہ نہ ہوتا تو وہ زندہ بچ کر اس کمرے سے نہ نکلتا۔ مجھے بے تحاشا طیش آ رہا تھا اس شخص پر۔ وہ بظاہر میرا ہمدرد نظر آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ہمدرد نہیں ہے۔ وہ میری پرستاری کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اگر ابھی شنکر مجھے الٹا لٹکا دے اور میرے اس پرستار کے ہاتھ میں ہنٹر پکڑا دے تو وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دے گا اور میرے ساتھ ہر وہ ظلم کر گزرے گا جو شنکر کرنے کے لیے کہے گا۔ در حقیقت یہ شخص اس تھانے دار کے ماتحت کا کردار ادا کر رہا تھا جس نے کوئی شکار پھانس رکھا ہو اور خود اسے سودا طے کرنا نہ چاہتا ہو۔ ایسے مواقع پر اکثر کسی حوالدار یا ASI کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے
تاکہ وہ شکار کو بڑے تھانے دار کے غیظ و غضب سے ڈرائے اور کسی مفاہمت تک لانے کی کوشش کرے۔ شنکر نے 3-4 روز پہلے جب مجھے پکڑا تو زور دے کر کہا تھا کہ اگثے شفتہ کی برآمدگی سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بہر صورت مجھے اور غزالہ کو تسلی بخش طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے خوف زدہ کرنے اور دھمکانے کا ایک انداز تھا۔ شنکر نے اپنے اس اعلان کے ذریعے مجھے باور کرایا تھا کہ میرے چاروں طرف موت کا گہرا اندھیرا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب وہ اپنے ماتحت اقتدار احمد کے ذریعے مجھے اس اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھا رہا تھا۔ وہ مجھے اشارہ دے رہا تھا کہ اگر میں اپنی معصوم بہن کو قبیلے کی شرط کے مطابق شیخ ایاز سے بیعت دوں تو میری جاں بخشی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ اقتدار کی باتیں سننے کے بعد میں نے خود پر بمشکل ضبط کیا۔ میں اسے صرف اتنا کہہ سکا کہ وہ فی الحال چلا جائے، میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مجھے گھورتا رہا اور مایوسی میں سر ہلاتا رہا۔ پھر ایک گہری سانس بھر کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد کامن روم کی طرف سے گھٹی گھٹی آوازیں آنے لگی۔ میں لپک کر کھڑکی تک پہنچا۔ کھڑکی میں سے اب کامن روم کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کامن روم کی کھڑکیاں شنکر کے ساتھی نے بند کر دی تھیں، تاہم گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز صاف سنائی دی جا سکتی تھی۔ یہ یقیناً انہی خواتین کی آواز تھی جو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آہو بکا کر چکی تھیں۔ ان میں غزالہ بھی شامل تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اب مرنے یا مار جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تخت یا تختے والی بات تھی۔ کمرے کی تلاشی کے دوران میں شنکر کے کارندوں نے ہر وہ چیز ہٹا لی تھی جو کسی بھی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی تھی، لیکن وہ ایک شے بھول گئے تھے۔ یہ شراب کی ایک بڑے سائز کی پرانی بوتل تھی۔ بوتل کا سائز چھوٹی سراہی سے تھوڑا ہی کم ہوگا۔ اس خالی بوتل میں مصنوعی پھول اور پتے خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ میں اس بوتل کو توڑ کر شیشے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ گھٹی گھٹی چیخوں نے میرے دل و دماغ میں طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ میں نے بوتل میں سے پھول پتے نکالے اور اسے توڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں بوتل کے ساتھ کچھ کرتا، ایک آواز نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ یہ کسی جیپ کے انجن کی آواز تھی۔ یہ آواز بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ پچھلے 6-7 دنوں میں پہلی بار میں نے گاڑی کی آواز سنی تھی۔ گاڑی بنگلے کے عین سامنے پہنچ کر رک گئی۔ پھر بھاری بھرکم دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ 2-3 منٹ بعد برآمدے کی جانب سے کسی کے بھاری قدموں کی صدا گونجی۔ پھر ایک آواز نے مجھے سرتاپا ہلا دیا۔ یہ شیخ عاصم کی آواز تھی۔ اس نے تھکی لیکن پاٹدار آواز میں بنگلے کے سیکیورٹی گارڈ شرکت کو پکارا تھا، لیکن شرکت یہاں نہیں تھا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ تو 3 روز پہلے اپنے ساتھی سمیت راہی عدم ہو چکا تھا۔ شیخ شرکت کو پکارتا ہوا کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا۔ میں اسے دیکھ سکتا تھا لیکن وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پتلون قمیض میں تھا، پہلے سے کچھ دبلا ہو گیا تھا۔ وہ قدرے جھک کر چل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں واکنگ اسٹک تھی۔ اس کے ساتھ جمیلہ نور کو دیکھ کر میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ کہاں مر گئے یہ سب؟ شیخ نے انگلش میں کہا۔ پتہ نہیں، یہاں تو کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جمیلہ انجان بن کر بولی۔ اچانک کامن روم کی طرف سے اقتدار عرف قدری برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گئے۔ اقتدار جلدی سے دروازے کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ یہ یہاں کیسے؟ شیخ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اچانک کامن روم کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور شنکر نمودار ہوا۔ رائفل بدست قدری اس کے پیچھے تھا۔ شنکر کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ شیخ عاصم کا وجود غصے اور حیرت سے لرزنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جمیلہ نے کڑک کر پوچھا۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آنا چاہیے تھا۔ غزالہ کہاں ہے؟ شیخ نے گرج کر پوچھا۔ اندر، کامن روم میں۔ شیخ عاصم اسٹک کے سہارے چلتا کامن روم کی طرف بڑھا۔ شنکر نے اپنا بازو سیدھا کر کے شیخ کا راستہ روک لیا۔ کہاں چلے بڑے میاں؟ یہ شارع عام نہیں ہے۔ شیخ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن شنکر نے دھکیل کر اسے دور ہٹا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اقتدار نے بھی اپنی رائفل شیخ عاصم کی طرف سیدھی کر لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ جمیلہ نور نے بلند آواز میں کہا۔ وہ بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فساد کی اصل جڑ وہی ہے۔ یہی ہے جو غزالہ کو سازش کے تحت یہاں تک لائی ہے اور اسے درندہ صفت شنکر کے حوالے کیا ہے۔ شنکر نے جمیلہ نور کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو میڈم، یہ مردوں کی باتیں ہیں۔
شیخ کا چہرہ رنگ پر رنگ بدل رہا تھا. یقیناً اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ غزالہ مصیبت میں ہے. دیکھو شنکر، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں تمہارا حشر کر ڈالوں گا. تم نہیں جانتے ہو مجھے. مجھ سے زیادہ تمہیں کون جانے گا شیخ عاصم. تم اس صدی کے سب سے بڑے زن مرید ہو. اپنی چہیتی کے اشارے پر تم نے اپنے اس ساتھی کو دھتکارا الگ کر دیا جس نے قدم قدم پر تمہارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور بدترین دشمنیاں مول لی. کون کہتا ہے کہ تم میرے ساتھی تھے؟ تم ملازم تھے میرے. میں تم سے کام لیتا تھا تو منہ کا معاوضہ بھی تمہیں دیتا تھا. اس سے 10 گنا کم معاوضے پر میں کسی بھی بڑے سے بڑے ترم خان کو ملازم رکھ سکتا تھا. اور یاد رکھو، ملازم ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتا. اس کی ملازمت کام سے منسوب ہوتی ہے. جب کام نہیں ہوتا تو اسے فارغ کر دیا جاتا ہے. شنکر نے ایک بہت گہری سانس لی. ٹھیک ہے، میں فارغ شدہ ملازم ہی صحیح. اب یہ فارغ شدہ ملازم تمہاری چہیتی بیوی کو عزت اور زندگی سے فارغ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تم سے جو ہو سکتا ہے وہ تم کر لو. شیخ غصے سے دیوانہ ہو کر شنکر کی طرف بڑھا. اقتدار نے آگے بڑھ کر رائفل کی نال اس کے سینے سے لگا دی اور دھکیل کر دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا. جمیلہ نور پھاپے کٹنی کا کردار ادا کرنے لگی. اقتدار کو کوسنے لگی اور وائیولا شروع کر دیا. اسی دوران شنکر کا دوسرا ساتھی داسو بھی رائفل ہاتھ میں لیے پہنچ گیا. اس کے تیور اقتدار سے بھی زیادہ خطرناک تھے. میں خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا. جمیلہ شنکر کو نہایت سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ شیخ پر رائفل اٹھا کر اس نے اپنے لیے امارات کی زمین تنگ کر لی ہے. مجھے معلوم تھا کہ یہ ساری مصنوعی دھمکیاں ہیں. اسی دوران اچانک کامن روم کی برآمدے والی کے رخ والی کھڑکی کھلی. میں نے غزالہ کو دیکھا. اس کی قمیض کندھے سے ادھڑی ہوئی تھی اور بال منتشر تھے. وہ بڑے ضبط والی تھی، لیکن اس وقت وہ رو رہی تھی اور بلند آواز میں رو رہی تھی. اس کی آواز میں فریاد تھی اور مدد کی درخواست تھی. اس کی آواز نے مجھے لرزا کر رکھ دیا. شیخ نے غزالہ کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار آگے بڑھا. اقتدار نے ایک بار پھر رائفل اس کے سینے سے لگا دی، لیکن اس مرتبہ شیخ عاصم بہت بے پھرا ہوا تھا. وہ اقتدار کو دھکیلتا ہوا برآمدے کے اندرونی دروازے پر لے گیا. اقتدار اردو میں سنگین دھمکیاں دے رہا تھا. میں ٹریگر دبا دوں گا. رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ. یہ الفاظ شیخ کی یقیناً سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن اگر آتے بھی تو شاید وہ نہیں رکتا. وہ دونوں الجھتے ہوئے برآمدے میں پہنچے تو یکدم شیخ اقتدار کو دھکیل کر کامن روم کی طرف بڑھا. ان لمحوں میں وہ یقیناً اپنی کمر کا درد بھی بھول چکا تھا. اس کے انداز میں صحت مندوں کی سی پھرتی تھی. اقتدار نے بھنا کر رائفل شیخ عاصم کی طرف سیدھی کر لی. شیخ کی پشت گولیوں کی زد میں تھی. مور تو سالے کو. شنکر کی زہریلی پھنکار سنائی دی. کوئی لمحہ جاتا تھا کہ درجنوں گولیاں شیخ کی پشت میں پیوست ہونے والی تھیں. جمیلہ نور دوڑ کر اقتدار سے لپٹ گئی. اس نے رائفل کی نال اوپر اٹھا دی تھی. وہ ایک لمبی تڑنگی عورت تھی اور خاصی زوراور بھی. وہ اقتدار سے الجھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی. شنکر، اسے روکو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسے روکو. اس بار جمیلہ کا لہجہ مصنوعی نہیں تھا. شوہر کی جان خطرے میں دیکھ کر اس کی سازش کا تانا بانا ٹوٹ رہا تھا. وہ اپنے پالتو کتے کو پٹا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کتا اب بے بھر چکا تھا. وہ مالکن کے قابو میں نہیں رہا تھا. شنکر، اسے روکو، شیخ صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. جمیلہ پھر چیخی. شنکر کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا. اقتدار وحشت کے عالم میں جمیلہ نور کو گھسیٹتا ہوا کامن روم کے دروازے تک لے گیا. اقتدار کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ کامن روم میں پہنچ کر ایک ساتھ کی دیر نہیں کرے گا اور شیخ کو چھلنی کر ڈالے گا. جمیلہ اور اقتدار کی زبردست کشمکش میں اچانک رائفل چل گئی. برسٹ کی صورت میں 5-6 فائر ہوئے. گولیاں اقتدار کی تھوڑی سے نیچے داخل ہوئیں اور وہ پچھلے حصے کو پھاڑ کر نکل گئیں. وہ مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر گرا. رائفل جمیلہ نور کے مضبوط ہاتھوں میں تھی. یہی وقت تھا جب کولڈ پسٹل کے 3 فائر ہوئے. یہ فائر شنکر نے کیے تھے. ان کے خطا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ایک گولی جمیلہ کے چہرے پر لگی، دوسری گردن چیر گئی اور وہ پہلو کے بل کرا کر برآمدے کے فرش پر گری. رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر دور پھسل گئی. یہ تمام واقعہ 8-10 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہوا. رائفل جمیلہ کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد کامن روم کے دروازے سے ٹکرائی. یہی وقت تھا جب شیخ فائرنگ کی لرزہ خیز آواز سن کر واپس پلٹا. اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کر کے فوراً رائفل اٹھا لی. شنکر نے بلا دریغ اس پر بھی گولی چلائی، مگر اس مرتبہ کولڈ پسٹل سے صرف ٹھک ٹھک کی آواز برآمد ہو کر رہ گئی.
شنکر کے پسٹل میں گولی نہیں تھی۔ یہ اتفاق شیخ کی اور شاید ہم سب کی زندگی کا ضامن بن گیا۔ شیخ کو جو 2-3 سیکنڈز کی مہلت ملی، اس میں شیخ نے رائفل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اس کا رخ شنکر کے سینے کی طرف کر دیا۔ شنکر بے بسی سے جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ برآمدے کے فرش پر 2 خوچنکا لاشیں پڑی تھیں۔ یہ اقتدار اور جمیلہ نور کی لاشیں تھیں۔ پچھلے 2-3 منٹ میں جمیلہ نور نے ایک یکسر مختلف کردار کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نئی سوتن کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کی زندگی بھی شدید خطرے سے دوچار ہے، تو اس نے شوہر کو بچانے کے لیے اندھا دھند کوشش کی اور اس کوشش میں اپنی جان ہار گئی۔ یقیناً وہ مختلف عورت تھی۔ جمیلہ کی لاش دیکھنے کے بعد عاصم کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے۔ گھنی مونچھوں تلے اس کے ہونٹ نیلے نظر آنے لگے اور جسم کانپتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ شنکر کو ایٹ دا اسپاٹ گولی سے اڑا دے گا یا پھر خود اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ کامن روم میں موجود عورتیں اب چیختی ہوئی باہر نکل آئی تھیں۔ ان میں سب سے آگے باورچن انیسا تھی۔ اچانک میرا دھیان داسو سنگھ کی طرف گیا۔ وہ کہاں تھا؟ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا اور میری نگاہ پتھریلے سیڑھیوں پر جم گئی۔ داسو سنگھ وہاں اوندھا پڑا تھا۔ رائفل اس کے جسم تلے دبی ہوئی تھی۔ صرف رائفل کی سیاہ نال ہی نظر آ رہی تھی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ جمیلہ نور اور اقتدار کی زور آزمائی کے دوران میں چلنے والی گولیاں ہی داسو کے شدید زخمی ہونے کا سبب بنی۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ بند جگہ پر اندھا دھند چلنے والی گولیاں اکثر ٹھوس و چکنی سطحوں پر ٹکرا کر سلپ ہوتی ہیں اور غیر متعلقہ لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہیں۔ اس واقعے میں بھی یہی ہوا۔ برسٹ کی ایک گولی گول پتھریلے ستون سے منعکس ہوئی تھی اور داسو کی گردن میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس واقعے کا پتہ تب چلا جب ہنگامہ اختتام کو پہنچ گیا۔ شنکر، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ شنکر نے شیخ کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیخ کے قدموں میں اس کی بیوی کی لاش پڑی ہے اور اس کا دماغ آتش فشاں بنا ہوا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں طاقتور رائفل تھی اور اس کی انگلی کی ایک جنبش شنکر کی تمام ذہانت، عیاری اور پھرتی کی آرتی نکال سکتی تھی۔ غزالہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، شاہ جہان بھی یہاں ہے۔ کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں، کمرے کا دروازہ لاک ہے۔ میں نے کھڑکی کی جالی سے لگتے ہی کہا، چابی کہاں ہے؟ شیخ نے غزالہ سے پوچھا۔ انیسا نے عربی میں کچھ کہا اور اقتدار کی خوچنکا لاش کی طرف بڑھی۔ اس کی پینٹ کی جیب ٹٹول کر اس نے چابیوں کا گچھا نکالا اور بڑی پھرتی سے میرے کمرے کی طرف آ کر دروازہ کھول دیا۔ قریباً 72 گھنٹے بعد میں اس منحوس کمرے سے باہر نکلا اور برآمدے میں پہنچا۔ میرے ہاتھ بدستور پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ کی رنگ میں ایک ہتھکڑی کی چابی بھی تھی۔ غزالہ اور انیسا نے مل کر میری ہتھکڑی کھولی۔ انیسا، غزالہ، راہین اور لالا سب رو رہی تھیں اور فرش پر پڑی ہوئی جمیلہ نور کی لاش سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں برآمدے کی سیڑھیوں کی طرف گیا۔ یہاں داسو شدید زخمی حالت میں اوندھا پڑا تھا۔ رائفل اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ میں نے جو ہی اس کے نیچے سے رائفل کھینچنا چاہی، اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ زور سے کراہا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شنکر جیسے شاطر کے لیے یہ ایک لمحے کی مہلت کافی تھی۔ وہ زیتون کے پودوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جست لگائی اور چھلاوے کی طرح اجل ہو گیا۔ شیخ کی انگلی بے اختیار لبلبی پر دب گئی۔ تڑ تڑ کی آواز سے در و دیوار گونج اٹھے۔ راہین کی خوفزدہ چیخ ابھری، لیکن یہ سب بے سود تھا۔ شنکر صاف بچ گیا تھا۔ میں نے نیم مردہ داسو کے نیچے سے رائفل کھینچی اور اسے کاک کرتے ہوئے شنکر کے پیچھے بھاگا۔ بنگلے کے چاروں طرف باغ تھے اور جھاڑ جھنکار تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور روشنی کی جگہ نیم تاریکی لے رہی تھی۔ یہ صورتحال شنکر کے لیے بڑی سازگار تھی۔ وہ پارا صفت بڑی آسانی سے روپوش ہو سکتا تھا۔ میں نے درختوں اور جھاڑیوں میں تھوڑی دیر شنکر کو ڈھونڈا اور پھر واپس آ گیا۔ میں کسی اندھے وار کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ شنکر جیسے شخص کے لیے گھات لگا کر حملہ کرنا بہت آسان تھا، بلکہ اس حوالے سے وہ ماہر تصور کیا جا سکتا تھا۔ میں واپس آیا تو جمیلہ کی خوچنکا لاش کو اٹھا کر ایک بیڈ پر رکھا جا چکا تھا۔ شیخ، غزالہ اور انیسا کے کپڑے خون میں تربتر نظر آ رہے تھے۔ یہ جمیلہ نور کا خون تھا۔ اقتدار کی لاش اسی طرح برآمدے کے فرش پر پڑی تھی۔ اس پر بستر کی چادر ڈال دی گئی تھی۔ داسو سنگھ اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کی گردن سے خون رستا جا رہا تھا۔ میں نے اس کا خون بند کرنے کے لیے راہین کے سوتی حجاب سے پٹی پھاڑ کر گلے پر باندھ دی۔ شیخ، تمہاری ذرا سی غفلت کا فائدہ اٹھا کر شنکر نکل بھاگا ہے۔
اور تم جانتے ہو کہ وہ کتنا خطرناک ہے. میرے خیال میں اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے. شیخ کا قبائلی خون اب جوش مارنے لگا تھا. یہ ہمارا گھر ہے، ہم کسی کے ڈر سے اپنا گھر کیوں چھوڑ کر بھاگیں؟ ہم یہیں رہیں گے. میں ابھی فون کر کے پولیس کو طلب کر لیتا ہوں. لیکن فون تو خراب ہے. شنکر کی غندوں نے تار کاٹ ڈالے ہیں اور فون سیٹ توڑ دیا ہے، غزالہ نے کہا. شیخ نے باورچن انیسہ سے پوچھا کہ دونوں گارڈز کدھر ہیں. انیسہ کے رونے میں تیزی آ گئی. اس کی جگہ غزالہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، عاصم، ان دونوں کو شنکر نے قتل کر ڈالا. اوہ، خانسامہ کہاں ہے؟ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. شیخ کے ماتھے پر پریشانی کی سلوٹیں تھیں. وہ بیماری کے سبب کمزور ہو گیا تھا، لیکن یہاں تھوڑی دیر پہلے جو ہنگامہ ہوا تھا اس کے سبب شیخ کے جسم میں شاید اضافی توانائی اودھ کر آئی تھی. رائفل بدستور اس کے ہاتھ میں تھی اور چہرہ اندرونی غیظ و غضب سے تمتما رہا تھا. وہ اپنی بیوی کی لاش دیکھ چکا تھا اور یہ نظارہ اس کے لیے نہایت عذابناک ثابت ہوا تھا. اس نے قمیض کی جیب سے کارڈ نکالا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، یہاں سے 3-4 کلومیٹر شہر کی طرف ہائی وے پر فلنگ پمپ ہے، وہاں سے پولیس کو ٹیلی فون کر دو. فون نمبر اس کارڈ پر موجود ہے. میرا حوالہ بھی دے دینا. بتا دینا کہ واردات میرے روبات والے بنگلے میں ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی عاصم نے اپنی بیڈ فورڈ جیپ کی چابی میری طرف اچھال دی. میرا خیال تھا کہ اگر پولیس کو فون ہی کرنا ہے تو پھر میرے بجائے خود عاصم جائے، لیکن وہ اٹل لہجے میں مجھے جانے کا کہہ رہا تھا. رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی اور مجھے شنکر کی طرف سے اندیشہ تھا. اس کے 2 ساتھی اس جھڑپ میں شدید زخمی ہو چکے تھے. ایک شدید نقصان اٹھا چکے تھے، ایک جہنم واصل ہو چکا تھا اور دوسرا شدید زخمی تھا. یقیناً شنکر کی حالت زخمی درندے کی سی تھی. وہ غضبناک ہو کر کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر عاصم کے منہ سے نکلی ہوئی بات پتھر پر لکیر تھی. میں چابی لے کر جیپ کی طرف بڑھا. رائفل ابھی تک میرے پاس تھی، وہ میں نے جیپ میں رکھ لی. تھوڑی دیر بعد جیپ فراٹے بھرتی ہوئی فلنگ اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی. میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور ذہن خیالوں کے تانے بانوں میں الجھا ہوا تھا. فلنگ اسٹیشن پر پہنچنے اور پولیس کو فون کرنے میں مجھے قریباً 20 منٹ لگ گئے. رات ہو چکی تھی، لیکن گرمی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی. جس پولیس آفیسر سے بات ہوئی وہ شیخ کو اچھی طرح جانتا تھا. یہ خبر سن کر کہ شیخ کی بیوی کا مرڈر ہو گیا ہے، وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا. فون سے فارغ ہو کر میں بذریعہ جیپ واپس بنگلے کی طرف روانہ ہوا. سلطانہ کی موت کا دکھ ابھی تک کسی پہاڑ کی طرح میرے سینے میں ٹھہرا ہوا تھا. میں تیزی سے بنگلے کی طرف محو سفر تھا. 5-10 منٹ میں جیپ بنگلے میں داخل ہوئی اور وسیع احاطے کو پار کر کے بنگلے میں پہنچ گئی. رات ہوتے ہی چاند نمودار ہو گیا تھا اور ہلکی ہلکی چاندنی ماحول کی تیرگی سے نبرت آزما تھی. بنگلے میں اکثر بتیاں روشن تھیں. فلنگ اسٹیشن سے مجھے فرسٹ ایڈ کا سامان مل گیا تھا. میں چاہتا تھا کہ شنکر کے جاں بلب ساتھی داسو سنگھ کا خون روکنے کی کوشش کی جائے. خون کے اخراج کے سبب کسی بھی وقت اس کی جان جا سکتی تھی. میں جیپ سے اترا تو مجھے داسو کا نیم جان لاشا نظر آ گیا. پہلے وہ سیڑھیوں پر پڑا تھا، اب برآمدے میں پنکھے کے نیچے رکھا گیا تھا. شاید شیخ وغیرہ نے اسے گھسیٹ کر برآمدے میں پہنچایا تھا. میں دوڑتا ہوا برآمدے میں پہنچا. یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ برآمدے میں اوندھا پڑا جسم داسو کا نہیں بلکہ انیسہ کا تھا. 7mm رائفل کی کم از کم 6 گولیاں اس کے جسم میں پیوست تھیں اور خون بہہ کر برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچ رہا تھا. وہ مر چکی تھی. اچانک مجھے شدید ترین خطرے کا احساس ہوا. غزالہ، عاصم، کہاں ہو تم لوگ؟ جواب میں کوئی آواز نہیں آئی. میں دوڑتا ہوا کامن روم میں پہنچا. کامن روم کے دروازے پر مجھے 7mm کی گولیوں کے کئی خول نظر آئے. کامن روم میں ایک ٹیلی ویژن سیٹ ابھی تک چل رہا تھا. ٹی وی کے عین سامنے راہین کی لاش پڑی تھی. رائفل کے ایک مہلک برسٹ نے اس کی کھوپڑی اڑا کر رکھ دی تھی. حسین چہرہ کریول منظر ہو گیا تھا. اس کے چہرے سے صرف 1 فٹ دور ٹی وی اسکرین پر کسی انگلش فلم کا ایک کردار فلک شگاف قہقہے لگاتا نظر آ رہا تھا. غزالہ، غزالہ! میں دیوانہ وار بنگلے کے مختلف کمروں میں چکرانے لگا. رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور انگلی لبلبی پر. آنکھوں کے سامنے لہو کی چادر سی تم گئی. بنگلہ خالی تھا. مجھے کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آیا سوائے ایک پالتو بلی کے. وہ بنگلے کے عقبی دروازے پر مردہ پڑی تھی. اسے بھی گولی لگی تھی. یہاں دیواروں اور دروازوں پر بھی گولیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے. شیشے کی بے شمار کرچیاں بکھری ہوئی تھیں. عقبی لان میں ٹیوب لائٹس کی روشنی تھی.
یہاں مجھے کچی زمین پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے تازہ نشانات دکھائی دیے۔ میرے دل نے چیخ کر گواہی دی کہ کچھ دیر پہلے شنکر اجل کے روپ میں یہاں موجود رہا ہے۔ فرش پر گولیوں کے جو خول بکھرے ہوئے تھے وہ 2-3 اقسام کے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ شنکر یہاں اکیلا نہیں آیا تھا۔ رائفل پر میری گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ مجھے اپنی انگلیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں غزالہ کو آواز دیتا ہوا ایک بار پھر بنگلے میں اور بنگلے کے ارد گرد چکرانے لگا۔ غزالہ، شیخ اور لالا میں سے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں پریشان تو تھا ہی، لیکن دل ہی دل میں خدا کا شکر گزار بھی تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ بنگلے کے ارد گرد گھومتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں آنے والے افراد 2 گاڑیوں پر سوار تھے۔ ان کی تعداد 7-8 سے کم ہرگز نہیں تھی۔ عقبی لان کی کچی زمین پر ٹائروں اور پاؤں کے نشانات ساری کہانی سنا رہے تھے۔ داسو کا نیم جان جسم کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بنگلے کے مکینوں کو تحقیق کرنے کے بعد شنکر اپنے زخمی ساتھی کو ساتھ لے گیا تھا۔ ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں۔ عین ممکن تھا کہ ایک گاڑی میں زخمی کو اسپتال کی طرف روانہ کیا گیا ہو اور دوسری میں شیخ اور غزالہ کو زبردستی بٹھایا گیا ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھا پچھلے 20-30 منٹ کے اندر اندر ہی ہوا تھا۔ میرا یہ بدترین اندیشہ 100% درست نکلا تھا کہ میری غیر موجودگی میں شنکر کچھ کر گزرے گا۔ اچانک ایک مدھم آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آہٹ ڈرائنگ روم کی ایک بڑی الماری کے پیچھے سے ابھری تھی۔ میں نے رائفل الماری کی طرف سیدھی کر لی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے جہازی سائز کی الماری کسی ہلکے پھلکے دروازے کی طرح سرک گئی اور عقب سے شیخ اور غزالہ برآمد ہوئے۔ لالا غزالہ کی گود میں تھی۔ شیخ کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا اور جو رائفل اس کے ہاتھ میں چھوڑ گیا تھا وہ اب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاہ جہان، پولیس کب پہنچ رہی ہے؟ پولیس اسٹیشن کی گاڑی کہیں گئی ہوئی ہے۔ اسٹیشن انچارج نے وائرلیس پر دوسری گاڑی منگوائی ہے۔ آدھے پون گھنٹے تک وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ انیسہ اور راہین دونوں ختم ہو چکی ہیں۔ شیخ نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آدھا پون گھنٹے تو بہت دیر ہو جائے گی، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شنکر اور اس کے ساتھی آس پاس ہی موجود ہیں، ان کے سر پر خون سوار ہے، وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ میں نے پہلی بار شیخ کے چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں دیکھی۔ غزالہ کا رنگ بھی بالکل مٹی ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ مسلسل لرزتے جا رہے تھے۔ غزالہ کا رنگ بھی بالکل مٹی ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ مسلسل لرزتے چلے جا رہے تھے۔ بات کی تہہ تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میرے جانے کے کچھ ہی دیر بعد شنکر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنگلے پر حملہ آور ہوا تھا۔ عاصم کی اطلاع کے مطابق یہ لوگ 3 گاڑیوں میں یہاں پہنچے تھے۔ شنکر نے اندھا دھند فائرنگ کر کے انیسہ اور راہین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خوش قسمتی سے عاصم اور غزالہ کو چھپنے کا موقع مل گیا۔ اس دیوار گیر الماری کے پیچھے ایک خلا موجود تھا۔ خلا کے سامنے بھاری بھرکم الماری کو اتنی خوبی سے فٹ کیا گیا تھا کہ پوری الماری کو ایک انگلی کی مدد سے دروازے کی طرح حرکت دی جا سکتی تھی۔ الماری میں رنگدار شیشے لگے تھے۔ شیشوں کے عقب سے غزالہ اور عاصم سب کچھ دیکھتے رہے۔ انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد الماری کے پیچھے سے نکلے تھے۔ شیخ غزالہ کو کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ بچی غزالہ کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے تیز بخار تھا اور وہ غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ غالباً یہ غنودگی ان تینوں کے لیے ہی بہتر ثابت ہوئی۔ بچی ہوش میں ہوتی تو خوفزدہ ہو کر یقیناً رونا دھونا شروع کر دیتی اور الماری کے پیچھے ان تینوں کی موجودگی کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں غزالہ اور شیخ کے ساتھ چل رہا تھا۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ میری نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا دشمن کس قدر عیار ہے۔ اس کے سامنے ایک ساتھ کی غفلت کا مطلب موت ہے۔ کامن روم کے ساتھ والے کمرے میں جمیلہ نور کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ حجاب کے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ لاش کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم باہر احاطے میں آئے اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ شیخ چاہتا تھا کہ میں ڈرائیونگ کروں اور وہ رائفل اپنے ہاتھ میں رکھے۔ میں نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی۔ عاصم، تم نے پہلے بھی میری بات نہیں مانی اور نتیجہ دیکھ لیا۔ اگر میری جگہ تم خود فون کرنے چلے جاتے تو شاید انیسہ اور راہین کو جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے۔ میرے لہجے کی تپش محسوس کرتے ہوئے شیخ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اٹھنے بیٹھنے میں کافی تکلیف محسوس کرتا تھا اور کرب کی شدت سے اس کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ جب شنکر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنگلے پر حملہ آور ہوا تو شیخ اور غزالہ چھت پر تھے۔ گاڑیوں کو دیکھ کر انہوں نے تیزی سے نیچے اترنے کی کوشش کی تو شیخ نیچے گر گیا اور رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عقبی صحن میں گر گئی تھی۔ شیخ کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا اور وہ گرنے کی وجہ سے تھا۔ جیپ ٹرن لے کر بنگلے سے نکلی اور باغ کے درمیان سے گزرتی ہوئی کشادہ سڑک پر آ گئی۔ چاند کافی اوپر آ گیا تھا۔
اس کی روشنی میں ریتیلی زمین چمک رہی تھی اور ستارے بلند و بالا کھجوروں میں اٹکے نظر آتے تھے۔ بنگلے سے 4-5 کلومیٹر دور آنے کے بعد مجھے امید پیدا ہونے لگی کہ ہم نیم پاگل شنکر اور اس کے مسلح کارندوں کی زد سے بچ نکلیں گے۔ عین جس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا، میں نے دائیں جانب ایک جیپ کی اچھلتی کودتی روشنیاں دیکھی۔ یہ جیپ تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی۔ شیخ نے بھی کچے راستے پر دوڑتی ہوئی اس جیپ کو دیکھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر گہری تشویش دکھائی دینے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جیپ ہمارے قریب پہنچ گئی۔ ایک کھڑکی میں سے نکلی ہوئی رائفل کی نال میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ پھر مجھے شنکر کے ایک سکھ کارندے کی سرخ پگڑی بھی دکھائی دینے لگی۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جو غزالہ اور عاصم کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہیں شک تھا کہ غزالہ اور عاصم بنگلے سے بھاگ نکلے ہیں۔ سڑک پر پہنچتے ہی جیپ ہمارے پیچھے لگ گئی۔ جیپ کو قریب آتے دیکھ کر عاصم نے رفتار بڑھا دی۔ وہ بڑی مشکل سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہر لمحہ یوں لگتا تھا کہ گاڑی اس کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ شنکر کے ساتھیوں والی جیپ برق رفتاری سے ہمارے نزدیک پہنچ رہی تھی۔ میں نے رائفل کا سیفٹی لاک ہٹایا اور کسی بھی کارروائی کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں گاڑیاں اب کم و بیش 130 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ رہی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شنکر کے ساتھیوں کی دوسری گاڑی بھی ہمارے پیچھے لگ گئی ہے، کیونکہ پیچھے والی جیپ کے عقب میں بھی تیز رفتار ہیڈ لائٹس دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک تڑ تڑ کی مخصوص آواز سے ویرانہ گونج اٹھا۔ سرخ جیپ میں سے ہماری گاڑی پر خودکار رائفل کا برسٹ مارا گیا تھا۔ غزالہ نے سہم کر میرا بازو تھام لیا۔ سرخ جیپ بلا کی رفتار سے ہمارے قریب آ رہی تھی۔ پھر وہ اوورٹیک کرنے والی پوزیشن میں پہنچ گئی۔ شیخ نے کوشش کی کہ وہ اوورٹیک نہ کر سکے۔ قریباً 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتی دونوں گاڑیوں میں تھوڑی سی کشمکش ہوئی اور پھر ایک برسٹ اور مارا گیا۔ میرے دائیں جانب والی کھڑکی چکنا چور ہو گئی۔ غزالہ کی گود میں دبکی ہوئی پھول سی بچی کے سر اور چہرے کا ایک حصہ صاف اڑ گیا۔ غزالہ نے چیخ ماری اور بچی کے اوپر اوندھی گر گئی۔ شاید وہ اس طرح بچی کو گولیوں کی زد سے بچانا چاہتی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچی تو مر ہی چکی تھی، اب غزالہ بھی براہ راست فائر کی زد میں تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس رائفل سیدھی کرنے کی مہلت بھی نہیں تھی، مگر مسئلہ غزالہ کا تھا۔ یہ غزالہ کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ میں جس قدر برق رفتاری کا مظاہرہ کر سکتا تھا میں نے کیا۔ میری رائفل کی نال ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں سے باہر نکلی۔ عین اسی لمحے مجھے سرخ جیپ کے اندر شنکر کا منحوس چہرہ نظر آیا۔ میری نگاہ میں بجلی کوند گئی۔ میں نے ٹریگر دبایا۔ گولیوں کی بوچھار نے سرخ جیپ کی دونوں کھڑکیاں چکناچور کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں غزالہ کو کور دینے کے لیے اس کے اوپر گر گیا، یعنی بچی کے اوپر غزالہ اور غزالہ کے اوپر میں تھا۔ جوابی برسٹ چلا، لیکن یہ نشانے پر نہیں لگا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دوسرا برسٹ مارا۔ میں یہ برسٹ سرخ جیپ کی کھڑکیوں پر مارنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ جیپ کے تمام سوار نیچے جھک گئے اور وہ گولیوں کی زد میں نہیں ہیں، تو میں نے جیپ کے ٹائروں کو نشانہ بنایا۔ کم از کم 10 گولیاں فائر ہوئی تھیں۔ ان میں سے کئی جیپ کے بائیں ٹائروں میں لگی۔ جیپ کی رفتار کسی بھی طرح 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم نہیں تھی۔ وہ بری طرح لہرائی اور سڑک سے اتر کر ریت میں چلی گئی۔ ڈرائیور مشاقی کا مظاہرہ کر کے جیپ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کئی من وزنی جیپ اپنے مومنٹم کے سبب ناقابل مزاحمت ہو چکی تھی۔ بہرحال وہ اس کی رفتار کم کرنے میں کامیاب رہا۔ کچھ رفتار ریت کی وجہ سے بھی کم ہوئی ہوگی۔ بہرحال جیپ مسلسل ڈگمگا رہی تھی۔ کبھی اس کے ایک جانب کے پہیے ہوا میں بلند ہو جاتے، کبھی دوسری جانب کے۔ پھر وہ الٹ گئی۔ موقع پر رکنا کسی طور بھی مناسب نہیں تھا۔ جیپ کے سواروں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک یا زخمی ہو گئے ہوں۔ وہ اب بھی جوابی کارروائی کے قابل تھے۔ غزالہ کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ یقیناً وہ معصوم لالا کا چہرہ بغور دیکھ چکی تھی۔ گولیوں نے اس کا 1/3 چہرہ اور سر اڑا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے چلا کر شیخ عاصم سے پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اسبات میں جواب دیا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور نظریں سڑک پر مرکوز تھیں۔ وہ بھی بچی کا مسخ چہرہ دیکھ چکا تھا اور یہ جان چکا تھا کہ غزالہ کیوں چیخ رہی ہے۔ عاصم، رکنا نہیں، ان کی دوسری گاڑی بھی قریبی ہے، وہ ہمارے پیچھے آ سکتی ہے۔ عاصم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے سر پر اور کندھوں پر شیشے کی کرچیاں چمک رہی تھیں۔ ایسی کرچیاں پوری جیپ میں بکھری ہوئی تھیں۔ بچی ابھی تک غزالہ کی باہوں میں تھی اور غزالہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ غزالہ کا کندھا بچی کے خون سے رنگین نظر آ رہا تھا۔ غزالہ، اسے چھوڑ دو، یہ مر چکی ہے۔ میں نے بچی کو کھینچ کر غزالہ سے الگ کیا اور اس کی لاش پچھلی نشست پر ڈال کر چہرہ ڈھک دیا۔ غزالہ کی ہچکیاں رکنے میں نہیں آ رہی تھیں۔ شیخ اسے ڈانٹنے لگا،
چپ کر جاؤ، میں کہتا ہوں چپ کر جاؤ۔ جیپ برق رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں۔ سڑک تاریک اور سنسان تھی۔ اچانک انجن میں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں اور جیپ کو جھٹکے لگنے لگے۔ تب اچانک انجن بند ہو گیا۔ فیول کی سوئی 0 پر تھی۔ عاصم کے ساتھ مجھے بھی حیرانی ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں عاصم کے کہنے پر پولیس کو فون کرنے گیا تھا تو گاڑی میں کافی پیٹرول موجود تھا۔ یقینی طور پر اندھا دھند فائرنگ کے دوران کوئی گولی گاڑی کی فیول لائن میں لگی تھی، جس کی وجہ سے فیول ضائع ہو گیا تھا۔ عاصم نے چلتی ہوئی گاڑی کو ایک بار سیلف مار کر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ مجبوراً اس نے گاڑی سڑک سے اتار کر روک دی۔ چاروں طرف لق و دق ویرانہ تھا۔ کہیں کوئی آڑ نہیں تھی جو ہمیں چھپنے میں مدد دے سکتی۔ ہم کچھ دیر گاڑی سے الجھتے رہے، پھر گاڑی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بچی کی خوچنکا لاش وہیں گاڑی میں پڑی رہنے دی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم تیزی کے ساتھ گاڑی سے دور ہو جاتے، لیکن گاڑی سے اترتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ شیخ کے لیے تیزی سے دوڑنا تو درکنار، تیزی سے چلنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ دیر پہلے بنگلے میں اسے واکنگ اسٹک کے سہارے چلتے دیکھا تھا، اب وہ اسٹک بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ عاصم کو ایک طرف سے غزالہ نے سہارا دیا اور دوسری طرف سے میں نے۔ ہم سڑک سے دور ہٹنے لگے۔ عاصم کی جیب میں پسٹل تھا اور میرے پاس رائفل۔ رائفل جدید اور طاقتور تھی، لیکن اس کے زیادہ راؤنڈز میرے پاس موجود نہیں تھے۔ اگر شنکر اور اس کے ساتھی ہمارے پیچھے آتے تو ہم زیادہ دیر تک مقابلہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر شنکر جیپ الٹنے والے واقعے میں محفوظ رہا ہے تو وہ ہمارے پیچھے آیا تو ایک خونی تصادم ہوگا۔ شنکر کے ہاتھ سے صبر اور برداشت کا دامن چھوٹ چکا تھا۔ وہ نیم پاگل ہو رہا تھا۔ یہ لرزہ خیز حقیقت تھی کہ رباط نامی بنگلے میں اس نے دونوں گارڈ سمیت 6 افراد کو قتل کیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے معصوم لالا بھی شنکر یا اس کے کسی ساتھی کے ہاتھوں قتل ہو چکی تھی۔ بہرحال اس صورتحال میں امید کی کرن بھی موجود تھی۔ بنگلہ چھوڑنے سے پہلے میں فلنگ اسٹیشن سے پولیس کو فون کر چکا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ہماری سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی شنکر اور اس کے ساتھیوں کے بجائے پولیس کی نظر میں آ جاتی، اور مقامی پولیس جو اپنی مستعدی کے لیے مشہور تھی ہمارے تحفظ کے لیے پہنچ جاتی۔ عاصم کو سہارا دیتے ہوئے ہم ہائی وے سے قریباً 2 فرلانگ دور پہنچ گئے۔ عاصم کے منہ سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھیں اور ریت میں اس کے پاؤں دھسے جا رہے تھے۔ وہ ہمارا سہارا نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے مجبور تھا۔ آخر کچھ دیر کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بے دم ہو کر ریت پر بیٹھ گیا۔ غزالہ نے جلدی سے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن شیخ نے نیم دراز ہونے سے انکار کر دیا۔ غزالہ اس کے کندھے دبانے لگی اور آہستہ آہستہ اس کی گردن کے پٹھوں کا مساج کرنے لگی۔ عاصم کی یہ وہی گردن تھی جس میں ہر وقت سریا فٹ نظر آتا تھا۔ اب وہ گردن کمزور نظر آ رہی تھی اور اس پر سلوٹیں پڑی دکھائی دیتی تھیں۔ غزالہ نے سرگوشی میں عاصم سے 1-2 سوال پوچھے، پھر اس کی نبض دیکھی۔ شولڈر بیگ غزالہ کے پاس موجود تھا۔ اس نے ستاروں کی مدھم روشنی میں ٹٹول کر بیگ کے اندر سے ایک سرنج برآمد کی، اس میں ایک انجیکشن بھرا اور عاصم کے بازو میں لگا دیا۔ یہ توانائی بحال کرنے والا زود اثر انجیکشن تھا۔ 5-10 منٹ میں عاصم خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ ہم پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سڑک کے مخالف سمت میں روانہ ہو گئے۔ عاصم کا ایک بازو میرے کندھے پر اور دوسرا غزالہ کے کندھے پر تھا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد وہ 1-8 بار ضرور کر رہا تھا، مگر اس حالت میں بھی اس کے اندر اکڑ اور نخوت برقرار تھی۔ میں نے اسے کندھے پر اٹھانے کی پیشکش کی تو وہ کرخت لہجے میں بولا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ابھی اتنا لاچار نہیں ہوا ہوں۔ اس نے میرے کندھے پر سے بازو بھی ہٹا لیا، لیکن چلنے میں سخت دشواری پیش آئی تو وہ ڈگمگانے لگا۔ میں نے از خود ہی اس کا بازو دوبارہ اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ اس موقع پر مجھے غزالہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ممنونیت کے آثار نظر آئے۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ آسمان اب صاف تھا اور صحرا پر بچھی ہوئی چاند تاروں کی روشنی طلسماتی منظر پیش کر رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر راستہ ڈھلان ہو گیا۔ شیخ کو چلنے میں جو دشواری پیش آ رہی تھی وہ خاصی کم ہو گئی۔ ہمارے چاروں جانب ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے تھے۔ جب ہم ایک ایسے ہی ٹیلے کے اوپر سے گزر رہے تھے تو میری نگاہ عقب میں گئی اور کہیں دور نشیب میں 2 روشنیاں جگنوں کی طرح چمک کر اوجھل ہو گئی۔ میرا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ عین ممکن تھا کہ یہ ہمارے تعاقب میں آنے والوں کے آثار ہوں۔ یہ روشنیاں ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹارچیں بھی ہو سکتی تھیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ کسی جیپ کی ہیڈ لائٹس ہوں۔ میں نے غزالہ یا عاصم کو ان روشنیوں کے بارے میں بتا کر ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کیا۔ ہاں، اتنا ضرور کیا کہ رفتار پہلے سے تیز کر دی۔ عاصم ایک بار پھر تھک چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں کہیں ریت پر ڈھیر ہو جائے اور بیل کی طرح ہانپنے لگے، لیکن اس کی انا اور خودداری آڑے آ رہی تھی۔ چلتے ہوئے میں بار بار اپنی رائفل کو ٹٹول لیتا تھا۔ اس نیم تاریک بیاباں میں اگر شنکر جیسا موذی ہمارے تعاقب میں تھا تو پھر اس رائفل کی ضرورت کسی بھی وقت پیش آ سکتی تھی۔ جوں جوں رات بھیگ رہی تھی،
خنکی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہم سردی سے کانپنے لگے۔ صحرائی علاقوں میں دن اور رات کے ٹیمپریچر میں اکثر کافی فرق پایا جاتا ہے۔ سردی کے سبب شیخ کی کمر اکڑنے لگی اور وہ بار بار بے دم ہو کر بیٹھنے لگا۔ ہم پچھلے 2-2.5 گھنٹوں میں کئی چکردار راستوں سے گزرے تھے۔ مجھے سمتوں کا اندازہ نہیں تھا، تاہم شیخ کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اپنی ویئر اباؤٹ سے آگاہ ہے۔ میں نے چپکے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن دوبارہ وہ منحوس روشنیاں نظر نہیں آئیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ شیخ کچھ الجھا سا ہے۔ وہ بار بار اطراف میں نگاہ دوڑاتا اور کسی وقت آسمان کی طرف دیکھنے لگتا۔ سفر کے اس مرحلے پر پہنچ کر وہ جیسے راستہ بھول رہا تھا۔ کیا بات ہے عاصم، تم کچھ چکرائے ہوئے لگتے ہو؟ وہ ہانپ کر سرد ریت پر بیٹھ گیا، کچھ دیر سانسیں درست کرتا رہا، پھر بولا، یہیں کہیں ایک کیمپ ہے۔ کیسا کیمپ؟ تیل کے چند کنویں ہیں اس علاقے میں۔ انگلینڈ کی ایک فرم ٹھیکے پر تیل نکالتی ہے۔ ان لوگوں نے یہاں مستقل رہنا ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک چھوٹی سی کالونی بنا رکھی ہے۔ سمجھو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ ان کے پاس اپنے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ بھی ہیں۔ اس کالونی میں پہنچ کر ہم خود کو بالکل محفوظ تصور کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں تو کسی کالونی کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ میں نے ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر جنوب کی طرف مدھم روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کہیں یہ تو نہیں ہے وہ کالونی؟ شیخ غزالہ کا سہارا لے کر بمشکل اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا ٹیلے پر آ گیا۔ میں نے انگلی سے دور ٹمٹماتی روشنیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے غور سے دیکھنے کے بعد مایوسی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ تو 5-6 لالٹینیں ہیں، شاید بدوؤں کے کسی قافلے نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ واقعی یہ کوئی چھوٹا سا پڑاؤ ہی دکھائی دیتا تھا۔ چلو جو بھی ہے، اس ویرانے میں پناہ تو مل سکتی ہے۔ میری بات میں وزن تھا۔ غزالہ کے ساتھ ساتھ عاصم بھی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ خود غزالہ بھی تھکی ہوئی تھی، لیکن اسے اپنی تھکن کا غالباً احساس تک نہیں تھا۔ ہم دونوں نے شیخ کو سہارا دیا اور درمیانی رفتار سے روشنیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ان 5-6 خیموں کے سامنے کھڑے تھے جو 2 ریتیلے ٹیلوں کے درمیان استادہ کیے گئے تھے۔ خیموں کے پاس ہی 8-10 اونٹ بھی موجود تھے۔ اونٹوں کی رسیاں ایک دوسرے سے بندھی ہوئی تھیں اور ان کے گلے میں چمکدار گھنٹیاں تھیں۔ اسی پڑاؤ میں گھوڑے اور تازی کتے بھی دکھائی دیے۔ جدید ابوظہبی سے ہٹ کر خانہ بدوشوں کے ایسے قافلے اکثر دکھائی دے جاتے تھے۔ ہماری آمد کا اندازہ ہوتے ہی 2 جسیم افراد خیموں سے باہر نکل آئے۔ وہ مخصوص مقامی لباس میں تھے، لمبی سفید قبائیں اور ڈبی دار عمامہ۔ ان میں سے ایک کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ یہ پرانی طرز کی خستہ رائفل تھی۔ رائفل بردار نے ٹارچ کی روشنی ہمارے چہروں پر ڈالی۔ رائفل بردار اور شیخ کے درمیان عربی میں 3-4 منٹ تک مکالمہ ہوا۔ رائفل بردار کے لہجے میں احترام نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب درشت نہیں رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں پناہ مل گئی ہے۔ دونوں افراد ہمیں خیمے کے اندر لے گئے۔ بالکل یوں لگا جیسے ہم لارنس آف عربیہ کے دور کے کسی پڑاؤ میں آ گئے ہیں۔ خیمہ اونٹ کے بالوں اور چمڑے کو ملا کر بنایا گیا تھا۔ فرش پر بھیڑ کی کھال کے نمدے بچھے تھے۔ ایک بانس کے ساتھ لالٹین نما لیمپ روشن تھا۔ خیمے میں بھینی بھینی خوشبو موجود تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ ہماری آمد سے پہلے یہاں کوئی عورت موجود تھی جسے دوسرے خیمے میں بھیج دیا گیا ہے۔ خیمے کی حرارت اور روشنی میں پہنچ کر ہمیں سکون محسوس ہوا۔ عرب کی مشہور و معروف مہمان نوازی جلد ہی عملی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ 3 ویلوری پیالوں میں شہد ملا نیم گرم دودھ ہمیں پیش کیا گیا۔ یہ اونٹنیوں کا دودھ تھا اور اس کا ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں سونف وغیرہ ڈالی گئی تھی۔ میں نے اور عاصم نے تھوڑا تھوڑا دودھ پیا۔ غزالہ نے نہیں لیا۔ وہ سخت سوگوار نظر آ رہی تھی۔ رہ کر ایک دلدوز ہچکی اس کے سینے سے برآمد ہوتی اور پورے جسم کو لرزا جاتی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں جیسے ابھی تک جمیلہ، راہیم اور انیسہ کی کھوجن کا لاشیں دیکھ رہی تھیں، اور معصوم لالا کے خون کے دھبے تو غزالہ کے لباس تک پر موجود تھے۔ عاصم نے انگلش میں مجھے بتایا کہ یہ خانہ بدوشوں کی فیملی ہے۔ کل 9-10 افراد ہیں۔ یہ لوگ راس الخیمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ رائفل بردار خاندان کا سربراہ ہے۔ وہ اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ محو سفر ہے۔ عاصم نے اس کا نام اقتاب بتایا۔ عاصم نے اقتاب کو بتایا تھا کہ ہم تینوں شکار پر نکلے ہوئے تھے۔ واپسی پر ہماری جیپ خراب ہو گئی اور ہم راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلے۔ ایک بڑی رکابی میں ہمارے لیے کھانا لایا گیا۔ اقتاب ہمارے پاس بیٹھ گیا اور بڑی محبت سے کھانے پر اصرار کرنے لگا۔ رکابی میں سالن تھا، 3 پلیٹوں میں چاول تھے۔ ہمیں بھوک تو لگی ہوئی تھی لیکن کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ہم نے یعنی میں نے اور عاصم نے 2-4 لقمے لیے۔ سالن مزیدار تھا۔ میں شاید چند لقمے اور لے لیتا،
لیکن جب عاصم نے مجھے بتایا کہ یہ ٹڈی کا گوشت ہے جسے اون کی چربی میں بھونا گیا ہے تو میرا ہاتھ جہاں کا تہاں رک گیا۔ ٹڈی کا خیال آتے ہی ٹڈی دل نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا اور جی مالش کرنے لگا۔ قہوے کے چند گھونٹ پی کر میں نے بمشکل طبیعت کو سنبھالا تھا۔ عاصم نے آفتاب سے انگریزوں کی کالونی کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ بعد میں عاصم نے آفتاب کے بھائی اور بہنوئی سے بھی مکالمہ کیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عاصم کی حالت کے پیش نظر ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ رات یہاں گزار لی جائے۔ آفتاب مہمان نوازی کے حوالے سے پورا عرب بنا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنا خیمہ خالی کر کے ہمارے حوالے کر دیا، ہمارے لیے 3 گدیلے بچھا دیے اور کمبلوں کا انتظام بھی کر دیا۔ اسی دوران میں آفتاب کے بھائی کی نظر غزالہ کے خون آلود شانے پر پڑ گئی۔ وہ ذرا سا چونک گیا۔ اس نے عاصم سے پوچھا کہ بہن کے شانے پر یہ خون کیسا ہے؟ عاصم نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ ان پرندوں کا لہو ہے جو ہم نے شکار کیے تھے اور جو گاڑی کے اندر ہی رہ گئے ہیں۔